میں نے شفا اور وطر کا ذکر کیا تھا نا کہ اگر شفیع بننا چاہتے ہو کسی کے تو یہی دنیا سے شفیع بنو. وطر ایک، شفا دو. جب کوئی شفیع بنتا ہے اس میں دو بندے ہوتے ہیں، ایک شفاعت کرنے والا، ایک شفاعت لینے والا. تو معصوم فرماتے اگر تو دنیا میں کسی کا شفیع بنے گا تو ہم آخرت میں تمہارے شفیع بنیں گے. مولا میں کیسے کا شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو جنتی بناؤ. اہل بیت قیامت میں جب میری آپ کی شفاعت کریں گے تو ہم جنتی بنیں گے. تو فرمایا تو دنیا میں میرے چاہنے والوں کی شفاعت کر. مولا شفاعت کیا ہے؟ تو یہی تو جملے دہراتے ہو، اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. امر بالمعروف یعنی اس کو جنت کی دعوت دو، نہیں عن المنکر یعنی اس کو جہنم سے روکو. اب اگر تو دنیا میں کسی کو جنت کا راستہ دکھلاتا ہے، اہل بیت آخرت میں تجھے جنت کا راستہ دکھلائیں گے. سوال یہ ہے کہ تو کیا بن؟ شفیع بن. اب زکوٰۃ اتنی اہم ہے، اس فریضہ الہی سے ہم سارے تقریباً محروم ہیں. میں نے مشہور ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب مولا علی ممبر پہ جاتے تھے تو پورا مجمع علی کو واہ واہ کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ افصح الرجال فی العرب، عرب میں سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والے، ادبی زبان میں بولنے والے تھے علی بن ابی طالب. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا مولا کے کچھ معجزے ہیں تاریخی، کچھ معجزے ہیں زندہ معجزے. کہ میں نے یہ جو امام کا معجزہ بتا رہا ہوں زندہ معجزہ، میں نے تقریباً 7 لوگوں کو ایک مجلس میں شیعہ بنایا تھا صرف اس ایک مولا کے معجزے سے. آپ یہ کہو کہ مولا نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، وہ کہے گا بھائی جھوٹ بول رہا ہے. آپ یہ بولو مولا پانی پہ چلے، وہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے دیکھا تھوڑی ہے، شیعہ تو باتیں بناتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ معجزے بتاؤ جس کو دیکھ کر آج والا جوان بھی شیعہ ہو جائے. معجزے بہت ہیں. ایک معجزہ کہ مولا منبر پر گئے، اور علم علی کا معجزہ ہے. مولا منبر پر گئے اور کسی نے کہا کہ یا علی، عرب میں کسی نے آج تک ایسی گفتگو کی ہے، ایسی شاعری کی ہے، ایسا خطبہ دیا ہے جس خطبے میں نقطہ نہ ہو. تو مولا نے کہا آج تک کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو علی تجھے سنا دے. آج تک کسی نے ایسا کلام کیا نہیں، اگر کہو تو علی سنا دے. اسی وقت مولا نے 1.5 صفحے کا خطبہ پڑھ ڈالا. پھر کسی نے کہا یا علی، اب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ آپ مجھے بولیں کہ مولانا ایک لائن بولیے جس میں نقطہ نہ ہو. اب میں کہوں گا تو میں 2 نقطے آ گئے، آپ کہوں گا آپ پہ میں 3 نقطے آ گئے. آپ سے 5 منٹ بھی مانگ لوں پھر بھی میں کر نہیں سکتا. لیکن علی وہ ہے جب بولتے ہیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے مجھے ایک کتاب دی کہ مولانا کوئی عالم دین ہے شاید اہل سنت کے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے چھوٹی سی، لیکن پوری تفسیر میں نقطہ نہیں ہے. میں نے کہا لکھ تو کوئی سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی لکھ نہیں سکتا، لیکن سوال جب اس نے لکھی تھی تو سوچ کے لکھی تھی نا. کمال علی یہ ہے کہ اسی وقت منبر پہ بیٹھے اسی وقت خطبہ دے رہے ہیں. یہاں لفظ موتیوں کی طرح نکل رہے ہیں لیکن کسی بھی ایک لفظ میں بھی نقطہ نہیں ہے. اسی وقت دوسرا اٹھا، یعنی کوئی ایسا کلام کسی نے کیا ہے جس میں الف نہ ہو. امام فرماتے کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو علی کر کے دکھا. یہ علم آج یہ خطبے موجود ہیں، ان کا ترجمہ ہو چکا. یہ تبلیغ اہل بیت ہے کہ ہم کتنا خرچہ 20 دیگوں پہ کر لیتے ہیں اس پیٹ کے لیے. میرے پیٹ میں جائے گا اور بعد میں نکل جائے گا. لیکن اے کاش اگر ہم اسی روڑی میں اسی شکر میں مولا کے خطبے کی اگر 500 کاپیاں چھپوا لیں اور مجلس کے بعد ان جوانوں میں بانٹیں، یہ جوان دوسرے مسلمانوں میں بانٹیں تاکہ ان کو پتا چلے علی کا علم کتنا تھا. میرے استاد تھے، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا مولانا آج کل بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں علی افضل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فلاں افضل. انہوں نے کہا دیکھو دوسروں کو چھوڑ دو، تم ایک کام کرو. میں نے کہا کیا؟ کہا اتنا علی کے فضائل پڑھو، جب علی اتنا بلند ہو جائے گا وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. تبھی تو شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے، علی جس طرف ہے ادھر زندگی.
کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے، علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا درے مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ تو یہ ہیں اہل بیت کے زندہ معجزے جو آج بھی موجود ہیں۔ دوسرے اہل بیت کے معجزے وقت نہیں، اس پہ ایک اشرا درگار ہے جو طب اہل بیت، ایک نیا اہل بیت کا معجزہ ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو اس ٹاپک پہ میں پڑھوں گا۔ وہ اس لیے میں نہیں پڑھتا کیونکہ مومنین فوراً کہتے ہیں مولانا پھر ہمیں چاہیے، میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جب مولا کا معجزہ پڑھوں تو وہ معجزے ساتھ لے کر آؤں تاکہ اس کے بعد مومنین کو دیا بھی جائے اور ان کو شفا بھی ملے، یہ ہیں اہل بیت کے زندہ معجزے۔ انسان کو آنا چاہیے کہ مجھے اہل بیت کی تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ فرمایا زکوٰۃ، یہ علی کا معجزہ تھا، علی علم کی زکوٰۃ بھی دیتے تھے، علی اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ اب مومن یہ سوچے تو مولا جب منبر پہ جاتے تھے افصح الرجال فی العرب، عرب میں فصیح ترین، جس طرح آپ مجھے واہ واہ کر رہے ہیں، تصور کریے جب علی بات کر رہے ہوں تو عرب علی کے لیے کتنی سبحان اللہ کہتے ہوں گے، لیکن یہی مولا علی واہ واہ کرتے تھے اور مولا مجلس کے بعد کہتے تھے کہ جنگ پہ جانا ہے، شام کو آ جانا۔ وہ علی جب خطبہ دیں تو اتنا مجمع، لیکن جب جنگ کا اعلان کرتے تھے کوئی کہتا تھا یا علی سردی بہت ہے، کوئی کہتا تھا یا علی گرمی بہت ہے۔ تو مجمع کا خطیب کو سننے آنا یہ اور ہے، علی کو بھی سنتے تھے، اہل بیت کو بھی سنتے تھے، لیکن جب اہل بیت لوگوں سے کچھ مانگتے تھے، ایسے تو اللہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کہے کہ مجھے کچھ دے، اتنا جگر بھی ہو نا حسین کی طرح سب کچھ دے دے۔ ہدف زندگی ہے ایثار، مقصد زندگی ہے قربانی، کہ اے بندہ خدا، وہ خدا جو حسین سے اکبر مانگے، جو حسین عصمت پر رہے ہیں، جس حسین نے سجدے کیے، جس حسین کا تو سب کچھ تھا ہی اس رب کا، وہ خدا جو حسین سے قربانی مانگے، یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو تم سے قربانی نہیں مانگے گا۔ وہ خدا جو علی سے قربانی مانگے، وہ خدا جو حسن سے قربانی مانگے، ارے میں ہوں کیا ان کے مقابلے میں؟ اور سوال یہ ہے تو نے دیا کیا ہے؟ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ایثار کرتا ہے، جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنی قربانی دیتا ہے۔ ایک مومن مرحوم ہو گئے، وصیت میں لکھا کہ مولانا صاحب اتنا حصہ میرے بیٹوں کا، اتنا حصہ میری بیٹیوں کا، اتنا حصہ فلاں کا، آخر میں لکھا مولانا یہ چند لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ہیں اور ان سے آپ میری قضا نمازیں، قضا روزے پڑھوا لیجئے گا۔ اب دیکھیے المیہ کیا ہوتا ہے، بچوں کے سامنے وصیت پڑھی، بھائی یہ حصے آپ کے، یہ گھر آپ کا، یہ باغ آپ کا، یہ زمین آپ کی، یہ بیٹیوں کی، باپ نے یہ لکھا یہ جو اکاؤنٹ میں میرے پیسے ہیں انہوں نے، ان کی وصیت ہے کہ ان کی قضا نمازیں پڑھی جائیں۔ بیٹوں نے کہا مولانا جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیا پڑھائیں گے؟ یہ تذکر اہل بیت تھا کہ آتوا الزکوٰۃ، اے انسان جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جا، نہ بیٹے پہ بھروسہ کرنا، نہ بھائی پہ بھروسہ کرنا، نہ بیوی پہ بھروسہ کرنا، بھروسہ صرف رب پہ کرنا۔ کہ میں بتا چکا رسول خدا کے پاس دو جوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، بابا کے پاس اتنا مال ہے، ہمیں اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے درجات بلند ہو، ہم سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا بسم اللہ، اتنے نیک بچے اللہ سب کو نصیب کرے، کہاں دے دو۔ بیٹوں نے سب کچھ راہ خدا میں دیا، ایک گودام تھا کھجوروں کا، بیٹوں نے وہ کھجوریں بھی اللہ کی راہ میں دی۔ رسول جب آخر گودام میں گئے، ایک کھجور اٹھائی اور کھجور کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جتنا اس کے بیٹوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے ایک کھجور دیتا وہ سارے مال سے افضل تھی۔ چیک بک لے کر دے دینا کہ یہ لے جاؤ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، یہ اور ہے۔ کیا علی یہ مال قمبر کو نہیں دے سکتے تھے؟ بوزر کو نہیں دے سکتے تھے؟ نیسم کو نہیں دے سکتے تھے؟ ارے مولا کو کیا ضرورت پڑی کہ بوریاں اٹھا کے غریبوں کے گھر میں جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے دیا کرو،
کیوں دیا کرو؟ اگر میں نے چیک بک لکھ کے دے دیا، کوئی جائے گا غریبوں میں تقسیم کرے گا، راشن دے گا ادھر ادھر، لیکن میرے دل میں وہ احساس پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب بوری اٹھاؤ گے، علی کی طرح کسی یتیم غریب کے گھر میں جاؤ گے اور اس بچے کو بلکتا ہوا دیکھو گے، اس ماں کو دیکھو گے وہ کس حال میں ہے نا۔ یہ واقعہ مولا کا مشہور ہے نا کہ جب مولا گزرتے ہیں، خاتون غریب خاتون گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، شکوہ کر رہی تھی، تو مولا نے کہا کس سے ناراض ہو؟ کہ علی سے ناراض ہو۔ کہ کیوں؟ کہ علی کی حکومت میں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ امام نے کہا کس چیز کی کمی ہے؟ کہ کیا کروں، گھر کا کام کروں، بچوں کو سنبھالوں یا روٹی پکاؤں؟ مولا کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ گھر کے کام کرو، علی اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائے گا۔ مولا نے روٹی بنائی، باہر بوزر کھڑے، امام نے کہا تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ اور اندر نہیں آنا، بوزر میرا کام ہے یہاں پر، روٹیاں بنائیں، خاتون کاموں میں مصروف ہے، بچے رونے لگے۔ امام نے ایک بچے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، اور ایسے بچوں کو کھلانے لگے، بچوں کو بہلانے لگے جیسے کوئی باپ اپنے بچوں کو بہلاتا ہے۔ سارا کام امام نے کیا، یہاں تک کہ ابو ذر کہتا ہے علی نے اس کے گھر کو جھاڑو بھی دے کر دیا۔ یہ جذبہ ایثار ہے، کسی غریب کی محبت اور اس کے درد کا احساس اپنے دل میں رکھنا۔ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ علی یہ مرتضیٰ ہے، وہ قدموں پہ گر جاتی ہے۔ امام فرماتے میں نے تجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، وآتوا الزکوٰۃ، یہ علی پر واجب تھا۔ یہ اخلاق علی ہے، یہ رفتار علی ہے